السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بھی آپ شاید سو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر اجلاس، ناظم اسٹیج، رونق افروز علماء اسٹیج کے اوپر، حاضرین اعظام، سامعین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 23 شعبان المعظم 1446 کے مطابق 22 فروری سن 2025 عیسوی کے اس 2 روزہ عظیم الشان کانفرنس کے آخری روزہ، جو زیر سرپرستی الجامعہ الاسلامیہ اصلاح المؤمنین سعید پور دلیل پور مالدہ بنگال کے اس خوبصورت سے پنڈال کے نیچے منعقد ہوا ہے، اس عظیم الشان اجلاس میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کے آیا ہوں، وہ بڑا ہی قیمتی اور بڑا ہی حساس اور بہت ہی دور حاضر کا، اس دور کا بڑا ہی اہم موضوع ہے، ہماری ذمہ داریاں اور ہمارے نوجوان اور اسلام۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور اپنے نوجوانوں کی حفاظت اور اسلام کی طرف رغبت اور چاہت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے محبت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں، جس انداز کے بھی ہوں، اگر انسان حوصلہ مند رہتا ہے، اس کے حوصلے عزم و حوصلے بلند ہوتے ہیں، تو تاریخ نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ مخالف ہواؤں کے بھی رخ موڑ دیتے ہیں، اور مخالف دھاروں کو بھی، ان کے بھی رخ موڑ دیتے ہیں۔ آج صبح کی تیز اور تند طوفانی ہواؤں اور بارشوں نے انتظامیہ کے ہوش اڑا دیے،
کیا ہوگا؟ اتنا عظیم الشان اجلاس، باہر سے تشریف لانے والے مہمان اور تیز و تند ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، کیا ہوگا اس کا؟ آج کے جلسے کا کیا ہوگا؟ آنن فانن یاس و نا امیدی کے حالت میں انتظامیہ نے ادھر ادھر آج کے اس اجلاس کے لیے آنے والے علماء کو فون کر دیا کہ ہم مجبور ہیں اور ہم اجلاس نہیں کر سکتے، ملتوی کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا، لیکن اللہ اکبر، ہمت مرداں مدد خدا، قابل مبارکباد ہیں دلیل پور سعید پور کے یہ نوجوان جنہوں نے اپنی محنت اور اپنے حوصلے کو لوگوں کے سامنے رکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ چاہے وہ طوفانی جھکڑ چلنے والی ہوائیں ہوں، چاہے وہ موسلادھار بارشیں ہوں، چاہے وہ موجیں ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر ہوں، جب وقت اور حالات آئیں گے تو ہم ان کے بھی پنجے موڑ کر، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم انہیں بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اجلاس اس بات کی مکمل دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ یہ زمین جہاں پہ پانی کا سیلاب جیسا ایک منظر تھا، پانی بھرا ہوا تھا، جہاں بیٹھنا ناممکن تھا، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہیں، بچوں کے سروں پہ دستار فضیلت ڈالی گئی، علماء کی تقاریر ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، حمد و ثنا بیان ہو رہے ہیں، اور رب کے بارگاہ میں اس قلعے کو اور دین کو پھیلانے کے لیے لوگ اپنی جیبوں کو اللہ کے لیے کھول کر اور صدقے اور خیرات اور تبرعات اور اپنی قیمتی زندگی کی کمائیاں اللہ کی راہ میں اڑیل رہے ہیں۔ یہ یقیناً آج بھی کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ مسلمان کوئی معمولی حیثیت کا حامل نہیں ہوتا، مسلمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ واللہ آپ اور ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں مسلمانوں، اگر آج ہم نے اپنی حقیقت کو سمجھ لیا اور اپنی حقیقت کو جان لیا تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کیا ہیں اور کیا لوگ ہیں جو آج اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور مسلمانوں کا تمسخر اڑاتے ہیں اور ان کی ہنسی اور ان کے ٹھٹھے اڑاتے ہیں؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جو دولت ہمارے پاس موجود ہے، جو قیمتی اثاثہ ہمارے پاس موجود ہے، جو مال موجود ہے، ایمان کی جو عظیم الشان دولت موجود ہے، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہم سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنی جانوں تک قربان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دین پر ہم حرف کبھی بھی نہیں آنے دے سکتے ہیں۔ اللہ کے دین پہ حرف، یہ تاریخ نے بھی ثابت کیا ہے، اور آج الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بھائیوں نے ثابت کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سرسبز و شاداب رکھے، اور اللہ کے اس دین کی نشر و اشاعت اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ ہمیں منتخب فرمائے اور یہ ذمہ داریاں ہمارے سروں پہ رکھے، اور اللہ سے ہم یہ بھی دعا کریں کہ بار الہ ہمیں تیرے دین کو پھیلانے والا بنائے، داعی بنائے، مبلغ بنائے، اور اللہ عز و جل دنیا کے کونے کونے میں توحید و سنت کے پرچم کو لہرانے والا بنائے۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام کی جو دولت ہے جو آج ہم کو ملی ہے، یہ اللہ کا شکر کرنے کی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اگر اسلام کی دولت کسی کے پاس نہیں ہے، اسلام کی نعمت کسی کے پاس نہیں ہے، تو وہ دنیا کے اندر حیوان اور جانوروں کی زندگی گزارتا ہے، اس کی کوئی عزت اور اہمیت نہیں ہے۔ یا آپ دنیا کی دولتوں کو نہ دیکھیں، آپ یہ بلڈنگیں اور یہ عمارتیں، بڑے بڑے بینک بیلنس اور بڑے بڑے خزانوں کے مالک اور بڑے بڑی کمپنیوں فیکٹریوں کے مالکوں کو دیکھ کر کے آپ پریشان نہ ہو۔ یہ سارے کے سارے ٹوٹے ہیں، یہ سارے کے سارے گھاٹوں میں ہیں، یہ سارے کے سارے ہلاک و برباد ہونے والے ہیں اگر ان کے دامن میں اسلام نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی پس سے ہی مت رہو، آپ ہمیشہ اپنے عزم کو، اپنے حوصلوں کو جوان رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ کی قسم، آپ کبھی خائب و خاسر نہیں ہو سکتے، آپ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتے
اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے بارے میں اسی لیے ارشاد فرمایا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میرے بندوں غم نہ کرو، فکر مند مت ہو، پریشان نہ ہو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی اس دنیا کے اندر بلند رہو گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عزت کی زندگی اللہ کے لیے عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ اور رسول اللہ کے لیے عزت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور جو ایمان لائے ان کے لیے عزت ہے۔ اس دنیا میں اور آخرت میں تیسرے کے لیے کوئی عزت نہیں۔ ہمیشہ وہ چھوٹی سی سورت آپ اپنی نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، آپ نے کبھی تدبر کیا، کبھی اس کے معنی اور مطلب پر غور کیا، جسے سورۃ العصر کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس میں کیا فرمایا؟ قسم کھائی زمانے کی، والعصر، اور وہ قسم نہ کھائے تب بھی اس کی بات کامل ہے، مکمل ہے، مضبوط ہے، برحق ہے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر اس اہمیت کو بتانے کے لیے جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے قسم کھائی اور کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ انسان سارے، چاہے وہ جاپانی ہو، چاہے وہ امریکی ہو، چاہے وہ یابانی ہو، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ ہندوستانی ہو، چاہے وہ بنگالی ہو، چاہے وہ کیرلا ہو، چاہے وہ تمل ہو، چاہے وہ نیپال ہو، چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے وہ گلف ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، ہر انسان خسارے میں ہے، دنیا کا ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اے اللہ، پھر بھلائی اور کامیابی میں کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، کامیابی، نجات، رفعت، بلندی الا الذین آمنوا، مومنوں کے لیے۔ مومن جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو مرنے کے بعد، جو موت پر ایمان لاتے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت میں آخری دن پر جن کا ایمان ہے، جو رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اچھی بری تقریر پر ایمان لاتے ہیں، جو فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ مومنین وہ ہیں جو اللہ کے فرمودات پر ایمان لاتے ہیں، رب کے قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے۔ وہ مسلمان ہیں جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ سب سے پوچھے گا لیکن اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ اسی نے یہ پوری دنیا بنائی ہے اور وہی اس دنیا کا خالق و مالک ہے، اور وہی ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا ختم کرے گا اور پھر سوال و جواب ہوں گے، اور پھر جنت میں جانے والوں کو جنت تھی اور دوزخ میں جانے والوں کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ نمبر ایک، کامیابی کی ضمانت دے۔ اللہ رب العزت فرمایا وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ نمبر دو، وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کریں۔ صرف ایمان لا کر کے بیٹھے ایمان 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 نہیں، بلکہ ایمان کا جو تقاضا ہے، جو ایمان کا مطالبہ ہے، جو ایمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے، چاہتا ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرو۔ ایمان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے ساتھ، اور اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ایمان کا چاہتا ہم سے یہ ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کو پکاریں، اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے مدد کے لیے، اپنی مدد کے لیے پکاریں، اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ لوگ بے ایمان ہیں جو اللہ کو بھی، اللہ کے اوپر بھی ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن غیر اللہ کی بھی پوجا اور پرستش کرتے ہیں۔ شرک جیسی خباثت اور غلاظت میں سانس لے رہے ہیں۔ شرک جو اللہ کے نزدیک سب سے برا عمل ہے، سب سے برا فعل ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سارے گناہوں کو تو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے، لیکن اگر معاف نہیں کرے گا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف ہے شرک باللہ، کفر کرنا، ارتداد کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ نماز کا انکار کرنا، روزے کا انکار کرنا، اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کے اوپر ایمان کا لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام اور اوامر کے اوپر عمل کریں۔ وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ
ایمان کا تقاضا ہے ہم اچھے اعمال کریں، جھوٹ نہ بولیں، چوری نہ کریں، زناکاری سے دور رہیں، لوگوں کے مال اور دولتوں کے اوپر غلط نظر نہ اٹھائیں، غصب نہ کریں، چوری نہ کریں، ان کی جائیداد، بھائی کی زمین، بہن کی حق، بہن کا حق، پڑوسی کا حق، فلانے کا حق مار مار کر کے ہم سیٹھ بن جائیں۔ قتل، خون، غارت گری یہ ہرگز نہ کریں، یہ ایمان کا مطالبہ ہے۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن چوری نہیں کرتا، مومن شرابی نہیں ہوتا، مومن حرام خور نہیں ہوتا، مومن حرام نہیں کھاتا، مومن گالی گلوچ نہیں بکتا، منافقت کے علاوہ مومن خیانتیں نہیں کرتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن گالیاں نہیں بکتا۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن یہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ دو شرطیں، ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ عمل صالح، خود بھی عمل کرو۔ اور آگے اللہ رب العزت کیا فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جی جناب عالی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق باتوں کی ایک دوسرے کو نصیحت کرو، اچھی اور سچی باتیں ایک دوسرے کو بتاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات بولو، جھوٹ نہ بولو، سچی بات بولو، اللہ تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری خطائیں اور گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ ہم کیوں دنیا کے اندر آئے؟ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، مرد ہو یا عورتیں، وہی کامیاب ہیں۔ عظیم کامیابیوں سے ہم کنا، دنیا میں بھی ان کے لیے عزت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ تو حق بات ایک دوسرے کو بتاتے رہو، سچی سچی باتیں بتاؤ، ملاوٹ والی، جھوٹ والی، دھوکے والی، چاہے وہ دین کے اندر ہو چاہے وہ دنیا کے اندر ہو، ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن آدمی وہ ہے جو زبان کھولے تو بھلی بات بولے، او لیصمت، یا وہ خاموش ہے۔ اس لیے ہم ایک دوسرے کو اچھی اور سچی باتیں لوگوں کو بتائیں، غلط راستے نہ بتائیں۔